بعض اوقات آپ کو یہ دیکھنے کے لیے جانے دینا پڑتا ہے کہ آیا کوئی چیز پکڑنے کے قابل ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، کوئی بھی انسانی حالت مستقل نہیں ہوتی۔ پھر تم نہ کبھی خوش نصیبی پر زیادہ خوش ہوگے اور نہ ہی بدقسمتی پر زیادہ غمگین۔ چونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، اسی لیے میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوا۔ اگر آپ ایک اچھا گھوڑے سوار بننا چاہتے ہیں تو سب سے بدترین گھوڑے پر سفر کریں۔ جب آپ بدترین کو قابو کر لیں تو اس کے بعد سب کو قابو کر سکتے ہیں۔ جو نہیں جانتا وہ خاموش رہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگر تم غلط ہونا چاہتے ہو تو زیادہ لوگوں کو سنیں۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے، اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ مجھے ان تمام چیزوں کو دیکھنا پسند ہے جن کے بغیر میں خوش ہوں۔ سب سے آسان اور بہترین طریقہ دوسروں کو کچلنا نہیں ہے بلکہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ گرم محبت کا سرد ترین انجام ہوتا ہے۔ جب گدھا مجھے لات مارتا ہے تو میں اس سے ناراض کیوں ہو جاؤں؟ اپنا وقت دوسرے انسانوں کی زندگی کے جاننے کے بارے میں لگائیں تاکہ آپ آسانی سے وہ سب کچھ حاصل کر سکیں جس کے لیے ان لوگوں نے محنت کی ہے۔ بغیر ثبوت کے یقین کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ہم جسم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی محنت جاری رکھ سکیں۔ جب بحث ہار جاتی ہے تو غیبت ہارنے والوں کا آلہ بن جاتی ہے۔ علم کو مال پر ترجیح دو کیونکہ پہلا عارضی ہے اور دوسرا دائمی۔ بچپن میں نرم مزاج، جوانی میں عادل اور بڑھاپے میں ہوشیار رہو۔ اگر میں تم سے سچ کہوں تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جس پر خود آپ کو غصہ آتا ہو۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے اپنی غلطیوں کی پرواہ ہے۔ عورت کی محبت کا خوف مرد کی نفرت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو پہلے ریڑھ کی ہڈی کو دیکھیں۔ وہ شخص سیاست دان بننے کا اہل نہیں ہے جو گندم کے مسئلوں سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ ایک ہی ہوا چل رہی ہے اور پھر بھی ہم میں سے ایک کو ٹھنڈک مل رہی ہے اور دوسرے کو نہیں۔ جو تم نافذ نہیں کر سکتے اس کا حکم نہ دیں۔ گالیاں دینے والے مجھے تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی گالیاں مجھے نہیں مار سکتی۔ لوگ زبردستی کے بجائے خود زیادہ سیکھتے ہیں۔ کسی کی مدد دل سے کریں، بدلے میں کسی چیز کی امید نہ رکھیں۔ جہالت کے بارے میں آگاہی
حکمت کی شروعات ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک پرامن جنگجو کہتا ہوں، کیونکہ جو لڑائیاں میں لڑتا ہوں وہ اندر کی ہوتی ہیں۔ خوشی کا راز آپ دیکھتے ہیں زیادہ تلاش کرنے میں نہیں ہے، بلکہ کم چیزوں پہ خوش رہنے میں پائی جاتی ہے۔ بدلے میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہ کریں اور نہ ہی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کیا گیا ہو۔ دوست پیسے جیسا ہونا چاہیے کہ ضرورت سے پہلے قیمت معلوم ہو جائے۔ میں جتنا زیادہ سیکھتا ہوں اتنا ہی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کم جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ بتانا چاہتے ہیں جو نہ تو سچ ہے اور نہ ہی اچھا ہے اور نہ ہی مفید ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کامیابی چاہتے ہیں، جتنی بری طرح آپ ہوا چاہتے ہیں تب ہی آپ کو ملے گی۔ کامیابی کا اس سے بڑا راز کوئی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ڈروں گا اور نہ ہی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کروں گا جن کے بارے میں نہیں جانتا۔ صرف ایک ہی خیر ہے یعنی علم، اور ایک ہی برائی یعنی جہالت۔ ایک اچھے اور وفادار دوست سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی زندگی پتے پر شبنم کے قطرے کی طرح ہے۔ جھوٹ سب سے بڑا قاتل ہے، یہ سب سچ کو مار دیتا ہے۔ بدی سے بچنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ موت سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ دماغ کے علاوہ جسم کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جو کرنا ناگوار ہے اس کے بارے میں بات کرنا بھی ناگوار ہے۔ غرور مردوں کو تقسیم کرتا ہے، عاجزی ان کو ایک کرتی ہے۔ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ خوشی ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے تو وہ کرے گا۔ کوئی بھی برا نہیں بننا چاہتا۔ ہر عمل کی اپنی خوشی اور اس کی قیمت ہوتی ہے۔ 4 چیزیں جج سے تعلق رکھتی ہیں: شائستگی سے سننا، دانش مندی سے جواب دینا، سنجیدگی سے غور کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا۔ رات کو ہرگز فیصلہ نہ کریں۔ رات لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور حساس وقت ہے۔ بے عقلی میں کوئی ایسا کام کرنا آسان ہے جس پر آپ کو صبح پچھتانا پڑے گا۔